السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے نعتیہ محفلوں کا جائزہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے آتے ہی گلی کوچوں میں چوراہوں پر بڑے بڑے مائک لگائے جاتے ہیں اور مسلسل نعت کے کیسٹس لگائے جاتے ہیں۔ نہ گھروں میں رہنے والوں کو سکون، نہ راستے میں چلنے والوں کو چین، نہ کاروبار کرنے والوں کو امن۔ ہر طرف کان پھٹے جاتے ہیں۔ نہ علماء کو اس بات کا شعور ہے، نہ بزرگوں کو اس کا خیال ہے کہ اس شور و شرابے سے ان کو کیا دینی فائدہ حاصل ہونے والا ہے اور کیا دنیاوی فائدہ انہیں ملنے والا ہے۔ کون سمجھائے ان نادانوں کو کہ دین شور شرابے کا نہیں بلکہ سنجیدگی، وقار اور متانت کا نام ہے۔ جن طبیعتوں میں گانا بجانا رچ بس گیا ہے ان کو سنجیدگی و متانت بالکل پسند نہیں ہے۔ اب وہ گانوں کا سہارا تو نہیں لے سکتے، البتہ نعتوں اور قوالیوں کو گانوں کے سر میں ڈھال کر میوزک کو شامل کرتے ہوئے اپنے گانوں کی طلب کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ دوستو، یقیناً اسلام میں حمد اور نعت کا تصور ہے۔ اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں اور نبی کی تعریف کو نعت کہتے ہیں۔ نبی کی ساری دعاؤں میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہی حمد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر نبی کی تعریف بیان کی ہے۔ اور جب کفار نے اپنے اشعار کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی تو صحابہ کرام نے اشعار میں ان کا منہ توڑ جواب دیا، خصوصاً حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کا دفاع کرتے ہوئے نبی کی تعریف میں اشعار کہے۔ دور حاضر میں شیطان نے بہت ہی خوبصورت انداز میں انسان کو بہکانے کا سامان تیار کر رکھا ہے، اور وہ ہے نبی کے نام پر خلاف ورزیاں۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم میری ویسے تعریف نہ کرو جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف کی تھی، بس میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور امت محمدیہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقام پر کھڑا کیا۔ انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے قدر کرنی چاہیے ویسے قدر نہ کی۔ ان نعت گو شعراء سے پوچھو، کیا کبھی اللہ کی تعریف میں کچھ اشعار کہے ہیں؟ ان پیشہ ور نعت خواں سے پوچھو، کیا کبھی کوئی حمد بھی زندگی میں پڑھی ہے یا حمد پڑھ کر عوام سے واہ واہ حاصل کی ہے؟ ان سے پوچھو کہ نوٹوں کی گڈیاں حمد پر لٹائی جاتی ہیں یا نعتوں پر؟ ان سے پوچھو، کیا کبھی اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے محفلیں منعقد کی ہیں؟ ان سے پوچھو کہ انجمن فروغ نعت تو بنائی ہے، کیا انجمن فروغ حمد کا بھی کہیں وجود ہے؟ نعت خوانی کے مقابلے تو ہوتے ہیں، لیکن حمد خوانی کے مقابلے کیوں نہیں ہوتے؟ زندگی میں کبھی اللہ کی تعریف بھی کی ہے؟ ان ادیبوں کے دیوان اٹھا کر دیکھو، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے لیکن کہیں حمد نظر نہیں آئے گی۔ سارے کے سارے شعراء کا حمدیہ کلام جمع کرو تو ایک دیوان بھی بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، لیکن نعت کے دیوانوں کے انبار لگ جائیں گے۔
ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ نعت نہ کہی جائے، بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس قدر نعت کہتے ہو اس سے بڑھ کر حمد بھی کہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ تعریف کا مستحق ہے، اس کے بعد ہی نبی کا مقام ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے شعراء میں توازن ختم ہو چکا ہے، صرف نبی کی تعریف میں ہی زندگی گزار دی اور اللہ کا نام تک نہ لیا، تو اس تعریف کا کیا فائدہ ہے دوستو؟ نعت کہی بھی جائے تو خالق و مخلوق کے حدود کو باقی رکھا جائے، دوسرے انبیاء کرام کے احترام کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ اور دوستو، نعت میں پیا، سجن، دلہا، دلربا، دلبر، دلدار، نازنین جیسے الفاظ جو دنیاوی محبوبوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، براہ کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ کیا کوئی اپنی ماں کی تعریف کرتے ہوئے دلربا، نازنین کے الفاظ کا استعمال کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنے باپ کی تعریف کرتے ہوئے پیا اور سجن کے لفظ استعمال کر سکتا ہے؟ جو الفاظ اپنے ماں باپ اور بہنوں کے لیے زیب نہیں دیتے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں کر زیب دے سکتے ہیں؟ آج کی نعتیں بالکل غزل کی شکل میں لکھی جا رہی ہیں، حالانکہ غزل اور نعت میں فرق رکھنا چاہیے۔ گفتار و کردار میں یکسانیت ضروری ہے، نعت میں شرکیہ یا کفریہ کلمات نہ ہوں اور نہ ہی اس میں بدعی عقائد اور نظریات کی ترجمانی ہو، پھر ساز باجے گاجے کے بغیر ہو، نیز کوئی امر شرع کے خلاف موجود نہ ہو تو درست ہو سکتا ہے۔ آج کل نعت کا موضوع صرف گنبد خضرا، مقبرے کی جالی، مدینے کا کتا، خاک پا، کالی کملی، چاند سا چہرہ، کالے بال، گھنی پلکیں کہ اسی ارد گرد گھومتے نظر آتے ہیں۔ کاش اس کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، نبی کی سخاوت، نبی کی عدالت، نبی کی نرم دلی، نبی کی احسان مندی، نبی کی شجاعت، نبی کی دعوتی سرگرمی، نبی کے معرکے، نبی کے غزوات، نبی کے فیصلے، نبی کی معافی کو مضامین بنائے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ دوستو، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ہم نعتوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم ان نعتوں کے مخالف ہیں جن میں نبی کو محبوبہ کے روپ میں یا شرک و خرافات سے بھری ہوئی پیش کیا جاتا ہے، جو گانوں کے طرز پر ہوں، میوزک کی ملاوٹ ہو اور سٹیج پر خواتین کے ذریعے پڑھایا جاتا ہو۔ محافل اور کانفرنس میں نعت خواں اور مقررین حضرات کو معاوضہ دے کر نعت خوانی کے دوران ناظرین کا کرنسی نوٹوں کا لٹانا، ہاتھوں کو لہرانا، یہ ساری کی ساری چیزیں نبی کی محبت کے نام پر دھوکہ ہیں۔ جو محبت سنت رسول پر عمل کرنا نہ سکھائے وہ محض دھوکہ اور فریب ہے۔ جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہ سکھائے یا اطاعت و پیروی کے آداب نہ سکھائے وہ محض دھوکہ، جھوٹ اور نفاق ہے۔ جو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے آداب نہ سکھائے وہ محض ریاکاری اور دکھاوا ہے۔ جو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب نہ لے جائے محض جھوٹا شور شرابہ، جھوٹا نعرہ اور فالتو پروپیگنڈا ہے۔ جو محبت اس نعت گو شاعر کو آج تک داڑھی رکھنے پر ابھار نہ سکی وہ محبت محض برائے نام ہے۔ جو محبت اس نعت گو اور نعت خواں کو فجر میں بیدار نہ کر سکے وہ محبت فضول ہے۔ جو محفل نعت ان شرکا کو، نعت خانوں کو سنت سے محبت پیدا نہ کر سکے
اس محفل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو محفل نعت نبی کے طریقے سے قریب نہ کر سکے اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دوستو آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہم تمام کو پیارے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔